سبحان اللہ. پھول پتے ہوئے صحرا میں کھلانے والے، پھول پتے ہوئے صحرا میں کھلانے والے، میرے آقا ہیں وہ معراج کو جانے والے، میرے آقا ہیں وہ معراج کو جانے والے. اور میری دھڑکن کا وظیفہ ہے درود اور سلام، میری دھڑکن کا وظیفہ ہے درود اور سلام. کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے، کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے. اور چومتی رہتی ہے اللہ کی رحمت ان کو، چومتی رہتی ہے اللہ کی رحمت ان کو، جو ہے سرکار کا میلاد منانے والے، جو ہے سرکار کا میلاد منانے والے. عزیزان محترم، آپ کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ دھیرے دھیرے لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. بہت سارے مدرسے کے طلباء بھی یہاں پر حاضر ہیں. مدرسہ امام علی کے نام سے ایک مدرسہ ہے جو مسجد حسینیہ سے متصل، وہاں کے طلباء بھی یہاں حاضر ہیں. اور آپ ہی کے علاقے میں آنند تھیٹر کے قریب جنیدیہ مسجد کی پیچھے والی گلی میں ایک مدرسہ ہے جامعہ قادریہ مدینہ العلوم کے نام سے، وہاں کے بھی طلباء ہیں اور دیگر جگہوں کے بھی طلباء ہیں. میں سب کے نام نہیں جانتا، سب یہاں پر حاضر ہیں، مہمان رسول ہیں یہ سب، اور یہ سب حاضر ہیں. ان کے بیچ آپ لوگ بھی حاضر ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں. وہ لوگ جو اپنے بچپنے میں پڑھ نہ سکے ہو، وہ لوگ جو بچپنا جوانی اس طرح گزار چکے ہو کہ انہیں موقع نہ ملا یا موقع ملا تو اس کی قدر نہ کر سکے ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایسی محفلیں ہیں، موقع کہ آئے آپ ان محافل میں بیٹھیں اور خطاب کرنے والے خطیب سے قرآن و حدیث کو سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. مدرسوں میں باضابطہ اصول پڑھایا جاتا ہے، ان کو طور طریقے سکھائے جاتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ ان محفلوں میں بیٹھ کر بڑے امام نہ بن سکے، لیکن اس امام کے پیچھے چلنے والے طریقے کو تو سیکھ سکتے ہیں، ایک بہترین مبلغ تو بن سکتے ہیں. آپ ایسے امام کے پیچھے چل سکتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہو، اور ایسے امام کے دامن کو اگر آپ تھام لیں گے یقیناً یہ امام ہمارے رہبر دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. ہم یہاں ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ہوں گے. یقیناً ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ کل ہمارا حشر اچھا ہوگا اور یقیناً ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سلیم صاحب سے سنا کہ سنی دعوت اسلامی کا یہ پروگرام چل رہا ہے. 5000 خواتین اسلام نے اپنا نام لکھایا. نہ جانے کتنی خواتین اسلام ایسی ہیں جنہوں نے اپنا نام نہ لکھایا ہو. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں میں علم کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی قدر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جگہ جگہ پر عورتوں کا پروگرام رکھیں، اجتماعی طور پر آئے. وہاں پر عورتیں آنے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گی، اور یقین جانے عورتیں اگر سیکھنا شروع کر دے تو گھروں کا حال بدل جائے گا، گھروں میں پرنور ماحول بن جائے گا. کیونکہ اکثر مرد حضرات کمانے میں ادھر ادھر ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب خواتین علم سیکھ جاتی ہے، اس پر عمل کرنے لگتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو سنوارتی ہی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنوارتی ہے. گویا کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں، اپنے بچوں کے ذریعے نہ جانے کتنی نسلوں کو سدھار دیتی ہے. عزیزان محترم، کل بھی مردوں کے لیے ہے، یقیناً ہمیں بھی علم کی ضرورت ہے. تو کل انشاءاللہ آپ لوگ شرکت کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہیں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ؟ الحمدللہ. اب یہ مائک میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہے، خطیب ہیں، ان کے حوالے کرنے والا ہوں. حضرت کا تعارف میں کراؤں اس لائق نہیں، حضرت تعارف کے محتاج نہیں. الحمدللہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جامعہ قادریہ مدینہ العلوم جو ادارہ آپ کے ڈی جے ہلی میں ہے، آپ وہاں کے صدر مدرس ہیں، اور ایسے صدر مدرس ہیں الحمدللہ. آپ تمام استاذوں پر وہاں ہیڈ ہیں، لیکن اس قدر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. وہ نرمی کا مزاج ہے
وہ اخلاق ہے کہ ہم ان کے اخلاق کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سیکھ کر دین کا کام کرنا چاہیے. حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے اور الحمدللہ یہ چھوٹے موٹے خطیب نہیں ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, لیکن یہ وہ ذات ہے جب وہ کھل جائے ان کا تو قرآن کی آیتیں اور تراجیم بیان کرتے ہیں, اور جب منہ کھل جائے ان کا تو ترمذی, سیاہ ستہ, بخاری کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں سے اس طرح دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ سوچنے پر دنگ ہو جائیں گے یہ پڑھا کہاں سے انہوں نے ہے اور کہاں سے پیش کر دیا ہے. اور الحمدللہ حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ حضرت کا خطاب آپ جمعہ میں سنیں. حضرت الحمدللہ 1 گھنٹہ مسلسل یا اس سے بھی زیادہ جمعہ میں آپ کا خطاب نایاب ہوتا ہے. آپ کا خطاب شامپور میں مسجد قمر میں آپ کا ہر جمعہ خطاب ہے, وہاں کے آپ خطیب ہیں, اور الحمدللہ آپ کے خطاب کا یہ اثر جس خانوادہ اعلیٰ حضرت سے آج حضور منانی میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں, اس خانوادہ اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہو, اعلیٰ حضرت کی ذات کو اگر جاننا ہو, لوگ اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا کر چلے جاتے ہیں, سمجھا نہیں پاتے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کن کن گوشوں پر کن کن چیزوں پر آپ نے کام کیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو آپ حضرت کے خطاب کو سنیں. آپ جمعہ میں وہاں اگر رخ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات کو اس طرح آپ نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا کہ جو پکے اہل حدیث تھے, جو پکے اہل حدیث تھے, نہ جانے کتنے اہل حدیث نے اور نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر توبہ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کچھ اور سمجھ رہے تھے, آج ہمیں پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. بس فرق یہ ہے سمجھنے کے لیے عقل ہے, سمجھانے والا ویسا مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. بلا تاخیر یہ مائک میں حضرت خطیب البراہیم حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد شارف ضیاء مصباحی قبلہ مدد اللہ العالی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ حضرات حضرت کا نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے استقبال کریں. اس سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا کہ درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. ایک بار سبحان اللہ کہیں, بیداری کا ثبوت دیں. درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا, یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. یہ میرے عزیز بزرگوں, ہم عمر ساتھیوں, نونہال بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واما بنعمة ربك فحدث, صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہو چکے ہیں انہیں مبارک ہو, اور جتنے بھی لوگ ادھر ادھر مصروف ہیں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد آپ جلسگاہ میں تشریف لے آئے, کیونکہ آج آپ کے اس محلے میں ایک ایسی محفل کو سجایا گیا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بندوں کا ذکر کیا جائے گا. ان کی سیرت, ان کی زندگی, ان کے احوال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. آج کی یہ محفل جو جشن عید میلاد النبی و جشن غوث الورا, عزیزان محترم, اس نام سے یہ محفل کو رکھا گیا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے, ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا, اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا اور ہم یہاں پر حاضر ہیں. عزیزان محترم,
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ جو ایسی محفلوں میں بیٹھے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی دعوت دے، یقیناً اس کے ساتھ قبر میں حشر میں خیر ہی خیر ہوگا۔ پیارے آقا کی پیاری باتیں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، مکمل عمل ہمارا اس پر نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ پروگرام جو اب شروع ہوا ہے، بعد نماز مغرب سے بچوں کا پروگرام بھی چلا، سننے والوں نے اسے سنا اور بچیوں کا علمی مظاہرہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے پھر ایک پروگرام جو اب شروع ہوگا، قرآن کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوگا۔ پھر آج کے جو ہمارے مقرر خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ احادیث کثیرہ خطیب البراہین حضرت علامہ شارف ضیاء مصباحی صدر المدرسین جامعہ قادریہ مدینہ العلوم، جو آپ ہی کے محلے میں قائم ایک مدرسہ ہے، وہاں کے صدر مدرس بھی ہیں۔ سارا تعلیمی نظام انہی کے ہاتھ پر ہے۔ اور آپ کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جو شامپور میں ہے، وہاں کے آپ خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کا خطاب نایاب ہوتا ہے۔ آپ کا خطاب جب ہوتا ہے تو آپ قرآن اور حدیث کے دلائل اس طرح لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ دین کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمیں کس دنیا میں جینا ہے۔ اور آج کے جو مہمان خصوصی ہیں، خان وادہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے نبیر اعلیٰ حضرت نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، شہزادہ مفسر اعظم ہند، برادر حضور تاج الشریعہ، حضور تاج ملت، حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد منان رضا عرف منانی میاں صاحب قبلہ، جو کہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند بھی ہیں، آپ انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرت کی زیارت بھی کریں گے اور حضرت سے فیض بھی حاصل کریں گے۔ آج دنیا میں ایک بریلی شریف، ایک خان وادہ، اور یہ خانقاہ ایسی ہے کہ اتنے سیلاب آنے کے باوجود بھی یہ خان وادہ حق پر ڈٹا ہوا ہے اور حق ہی پر چل رہا ہے اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور حق ہی کی طرف گامزن بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنے حملے ہوئے دین پر، اگر دین کی حفاظت کسی نے کی اس وقت جب اشد سخت ضرورت تھی دین کی حفاظت کی، تو اس وقت میدان میں خان وادہ اعلیٰ حضرت نظر آئے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، پھر ایک زمانہ آیا، اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند کی ذات تھی، پھر ایک زمانے میں حضور تاج الشریعہ اور ان کے خان وادے سے جو چشم و چراغ ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کو حق کا پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنے عظیم خان وادے سے آج ایک مہمان آنے والے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت سے ایک مہمان آنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی بھی زیارت کریں گے۔ بہرحال یہ پروگرام آگے بڑھانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اختر حسین رضوی صاحب جو مدرس ہیں آپ کے مدرسے کے مدرسہ فیضان غریب نواز، اور جو کہ مسلح بھی ہے، جو 5 وقت کی نماز کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہے ہیں۔ حضرت کی بڑی خدمتیں ہیں اس مدرسے کے لیے، اور حضرت بخوبی بچوں کی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، ان کے ظاہر ان کے باطن پر نظر رکھتے ہیں اور بخوبی ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہ مائک میں حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس یہی کہوں گا کہ سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ مائک پر محمد ہے
کہ حضرت نے اپنے جملوں کو روکا، اپنی گفتگو کو روکا، اور کیونکہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے جس کا انتظار ہماری آنکھیں کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ انتظار ختم ہوا حضرت کی آمد پر، اب ہماری آنکھیں حضرت کا دیدار کر رہی ہیں، اور اپنی آنکھوں کو ہم حضرت کے دیدار سے مشرف کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے والد حضور مفسر اعظم ہند، آپ کا کیا مقام، جب میں نے پڑھا دنگ رہ گیا، کیونکہ بریلی شریف میں جو ایک مدرسہ قائم ہے منظر اسلام، الحمدللہ اعلی حضرت کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، وہ عظیم ادارہ جو منظر اسلام کے نام سے ہے اور اس کے فارغین دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ جب اس منظر اسلام کی بات اور وہاں کی ساری ذمہ داری حضور تاج ملت کے والد محترم حضور مفسر اعظم ہند کے ہاتھوں میں جب دی گئی اس کی ذمہ داری، اس وقت منظر اسلام کا حال بہت خراب تھا۔ وہاں کے جو جید اساتذہ تھے، وہاں کے جو ہوشیار کامیاب طلبہ تھے، وہ سب وہاں سے دور ہو چکے تھے، اور ایسے وقت میں حضور مفسر اعظم ہند کے ہاتھ میں وہاں کی باغ دور ملی، آپ نے بخوبی اس کو سنبھالا، اور آپ کی شفقت وہاں سے پڑھنے والے طلبہ کے ساتھ اس قدر تھی کہ آپ باورچی جو وہاں کے پکانے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نگرانی میں پورا کھانا پکوایا کرتے تھے، اور عمدہ سے عمدہ کھانا پکوایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ منظر اسلام ان راہوں سے بھی گزرا کہ ایک وقت اتنی قلت آئی مال کی کہ استاذوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے کم پڑ گئے، استاذوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے کم پڑ گئے۔ حضرات سنیں، اس وقت ہم جیسے کوئی ہوتے تو ڈیلے کر دیتے کہ حضرت اس مہینے نہیں، آئندہ مہینے، چلیے آئندہ مہینے ملا کر دے دیں گے، ڈیلے کرتے، لیکن اس وقت میں حضور مفسر اعظم ہند نے تنخواہ کسی مدرس کی تنخواہ کو نہیں روکا، بلکہ حضور مفسر اعظم ہند کی اہلیہ یعنی حضور تاج ملت کی والدہ نے اس وقت یہ کہا کہ میرے ان زیوروں کو آپ لیجئے، بیچ کر منظر اسلام میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کی تنخواہ کو ادا کر دیجئے، تمام اساتذہ کی تنخواہ کو ادا کر دیجئے۔ ایسے انمول شہزادے ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ خون ان کے رگوں میں ہے جنہوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ جب اسلام کے اوپر کسی طرح کا سیلاب نظر آیا، خانوادہ اعلی حضرت سے کوئی نہ کوئی چشم و چراغ ابھر کر زمانے کے سامنے آتا رہا اور اسلام کو بچاتا رہا، ابھارتا رہا۔ عزیزان محترم، حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو نبی اعلی حضرت بھی ہے، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے، شہزادے مفسر اعظم ہند بھی ہے، اور برادر حضور تاج الشریعہ بھی ہے، اور خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے، جن کو ساری دنیا منانی میاں کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ حضور تاج ملت کا کرم ہے کہ آج اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر ہم گنہگاروں کے بیچ آئے تاکہ ان کی زیارت سے فیضیاب ہو کر ہم بھی بیدار ہو سکے، سنت پر مضبوطی سے قائم ہو سکے، اور ہم دنیا کو بتا دیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، بہرحال میں مدرسہ و مسلح فیضان غریب نواز کے جو صدر ہیں ہمارے جناب صادق قطاری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضور تاج ملت کی آپ گلپوشی فرمائیں، آپ تشریف لے آئیں، حضرت کی گلپوشی ہونے والی ہے۔ آپ تمامی حضرات نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور تاج ملت، حضور تاج ملت، حضور منانی میاں قبلہ، حضور منانی میاں قبلہ، مسلک اعلی حضرت
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور مدرسہ مسلح فیضان غریب نواز کے ذمہ دار شاہ جان بھائی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے خطیب حضرت علامہ مولانا شارف ضیاء قبلہ مصباحی صاحب کا آپ ان کی گلپوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شارف ضیاء قبلہ، علامہ شارف ضیاء قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔